علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت جو بہت کم سننے اور بیان میں آتی ہے، وہ روایت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، تمہارے بارے میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، بے شک تمہاری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ تمہاری محبت میں اتنا غلو کرے گا کہ تمہیں الوہیت کے منصب تک پہنچا دے گا، اور دوسرا گروہ تمہارے بغض اور عداوت میں اتنا آگے جائے گا، یہ دونوں گروہ جہنمی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دعا ہے، بلکہ بد دعا ہے، فرمایا اللہم لعن، اے اللہ اس پر لعنت ہو جو میری محبت میں غلو کرے، اور اس پر بھی لعنت ہو جو میرے بغض اور عداوت میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا، بیلنس دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی سنیں حضرت، یہ مستند حدیث حضرت علی کے لیے حضرت، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ 50,000 حوالے میں کل لا کے دکھا سکتا ہوں اہل سنت کے، یہ بات ایسی بات حضرت نہیں، حضرت عمر کے لیے میں اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ روایت ہیں تو 50,000 تو خیر نہیں، یہ بھی مبالغہ اور غلو ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا روایت ہے وہ علامہ صاحب غور سے سننے میں پوری روایت پیش کرنے لگا ماشاءاللہ، الحمدللہ with evidence and references۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون۔ پوری حدیث ہے، سنیں۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ پوری حدیث یہ ہے، اور اس کے ریفرنسز میں ایٹ اے ٹائم اسی وقت اپنے موبائل سے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن اس کے بعد میں جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ غلو کرنا، ہم جب اسی کشش کی وجہ سے خدا نے کہا زیادہ حدیث ملے گی ایز کمپیئر ٹو باقی اصحاب کے۔ باقی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی احادیث ہیں، ان میں اگر میں کہوں کہ ٹاپ پہ کون سی حدیث ہے تو یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے علماء کرام اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی انٹینسٹی جب ڈیفائن کی ہے نا، تو میرے نزدیک ٹاپ پہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کی دلجوئی فرمائی۔ اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے۔ تیسری بات، وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا، لہذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے۔ اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا، تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا نا، کیونکہ جس کو قرآن میں نسبت دی گئی ہارون کو موسیٰ کے ساتھ، اور بخاری اور مسلم میں یہ نسبت آئی، تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ پیغمبر ہوتا نا تو حضرت مولا علی ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سر اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی، تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دعوے پیغمبری کریں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اگر مولا علی کا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی میرے اوپر، اور میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی ایک پہرا دینے والی حدیث ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث میں لیتا ہوں نا جی، وہ حدیث ہے
جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈگری ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام یہ منصب دے دیں. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اور نقل کیے حضرت ابو ہریرہ نے جن کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان میں بغض اہل بیت تھا، نعوذ باللہ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت سیدنا مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب دہن لگایا اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے ان کو رخصت کیا اور کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ والی حدیث ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں. تیسرے نمبر کے اوپر وہ آیت مباہلہ والی، وہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. ایک اس کا طریق سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا اور ایک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے. سعد ابن ابی وقاص والا تو بڑا دردناک اس کا طریق ہے. اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی انیر قریشی صاحب تو ماشاءاللہ اس چیز کا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے. اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا، یہ خود سے الفاظ ڈالے اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے. تو انہوں نے کہا کہ سن، میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. پھر انہوں نے پہلے وہ حدیث سنائی غزوہ تبوک والی، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. پھر غزوہ خیبر والی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین علیہ السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اچھا، اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں آگے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب امیر شام نے حضرت سعد سے یہ کلمات سنے تو جتنا دن وہ مدینہ تھے ایک جملہ بھی مولا علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے. لہذا یہ پتہ چل گیا کہ امام نووی نے جو اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو فضائل سننا چاہتے تھے، وہ بات غلط تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابو تراب جو کہا، اور آپ کو پتا ہے یہ بھی صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے، یہ بنو امیہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ. تراب لفظ اگر بنو امیہ بولے نا تو یہ فضیلت کے لیے نہیں تحقیر کے لیے بولتے تھے. سال ابن سعد السعدی کی حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، مسلم میں ڈیٹیل سے ہے 6229 نمبر، کہ انہیں جب آل مروان نے بلایا ممبر پہ کہ آپ آگے سیدنا علی پر سب کریں تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. ان کا چلے آپ کہہ دیں لعن اللہ ابا تراب. انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو یعنی مٹی والا، اور تم خوش ہو رہے ہو ان کی تحقیر کر کے. اور مولا علی اس سے غصے میں نہیں آتے تھے، وہ سب سے زیادہ خوش ہی اسی نام سے ہوتے تھے. حالانکہ انہوں نے اپنا جو کنیت ہے ان کی ابو الحسن تھی،